بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایت الحکمت کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ اصل بحث کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حکمت اور اس کے اقسام کی وضاحت کریں، تاکہ کتاب کی جو تقسیم ہے وہ بھی ہمارے لیے بالکل روشن ہو جائے۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں جب عالم اسلام کے اندر فلسفی متون کا ترجمہ ہوا تو مسلمانوں نے معمولاً لفظ فلسفہ کی جگہ پر لفظ حکمت کو استعمال کیا۔ لہذا میں آغاز میں اجمالی طریقے سے لفظ فلسفہ کی وضاحت کروں اور اس کے بعد جو اس کا ہم معنی لفظ ہے عالم اسلام میں یعنی حکمت، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لفظ فلسفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ فلسفہ یونانی زبان میں فیلاسوفیا اس سے ماخوذ ہے۔ فیلا یونانی زبان میں کہتے ہیں یعنی دوست، اور صوفیا یعنی علم اور دانش۔ اس اعتبار سے فلسفی یا فیلاسوف یا فیلسوف کا معنی ہوگا دل دادہ دانش، جو بندہ دانش اور علم کا شیدا ہے، دل دادا ہے، اس کو کہتے ہیں فیلسوف۔ یا آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں فیلسوف یا فلسفی کا اگر آسان زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ دانشور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس لفظ کی بھی جو کہانی فلسفہ یونان کے مؤرخین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سقراط کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو سوفیسٹ یعنی دانشور کہلاتا تھا۔ اچھا، اس گروہ کا ماننا تھا کہ جتنے بھی معارف ہیں، ادراکات ہیں، معرفتیں ہیں، ان میں مقیاس اور معیار حقیقت خود انسان ہے۔ یعنی انسان جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ صحیح ہے، جس چیز کو غلط سمجھتا ہے وہ غلط ہے۔ حقائق اور واقعیات کا انسان کے ادراک سے ہٹ کر کوئی وجود اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سوفیسٹ یعنی دانشور کہلاتے تھے۔ معمولاً ان کا جو طرز تفکر تھا وہ طرز تفکر مغالطے پر مبنی تھا، اشتباہات پر مبنی تھا۔ تو ان کے مقابلے میں مختلف لوگ قیام کرتے ہیں کہ اولین بندہ جو ان کے مقابلے میں قیام کرتا ہے وہ سقراط ہے۔ سقراط یعنی افلاطون کے استاد، اور افلاطون ارسطو کے استاد تھے۔ سقراط ان کے مقابلے میں اٹھے، اور سقراط اپنے آپ کو دانشور نہیں کہلاتے تھے۔ ایک تو تواضع کی وجہ سے کہ متواضع انسان تھا، اپنے آپ کو عالم اور دانشور نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ لہذا سقراط کہتا تھا کہ میں دانشور نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، بلکہ میں فیلاسوف ہوں، یعنی دانش اور علم سے محبت کرنے والا ہوں، دل دادہ دانش ہوں،
شیفتہ دانش ہوں، علم و دانش کا شیدا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، یعنی علم سے محبت کرنے والا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ان سوفسٹ لوگوں کے مقابلے میں فیلاسوفیہ کہلوایا، اور دوسرا بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے تعریض اور چوٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے سوفسٹوں پر، یعنی سقراط کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو میرا جو طرز تفکر ہے، میرا جو ادراک کا طریقہ ہے وہ بالکل سالم ہے، درست ہے، حقیقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو سوفسٹ یعنی دانشور نہیں کہلاتا، بلکہ میں اپنے آپ کو فیلاسوف کہلاتا ہوں، یعنی دانش کا شیدا، دانش سے محبت کرنے والا۔ تم لوگ جو گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہو، تم لوگ جو مغالطات کی دلدل میں گھرے ہوئے ہو، کسی بھی صورت میں اہلیت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو سوفسٹ اور دانشور کہلاؤ۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ایک طریقے کی سقراط کی جانب سے تعریض تھی، چوٹ تھی۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو لفظ فیلاسوف تھا وہ دانشور کے معنی میں منتقل ہو گیا، اور جو سوفسٹ جس کا اصل معنی دانشور تھا وہ مغالطے کے معنی میں آ گیا۔ یعنی بعد میں آہستہ آہستہ سوفسٹ ان افراد کو کہا جانے لگا کہ جو مغالطات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو حقائق کے منکر ہیں، یعنی لفظ سوفسٹ کا انحطاط ہوا اور لفظ فیلاسوف کا ارتقاء ہوا۔ خوب، پھر عربی زبان میں جب متون ترجمے ہوئے تو ان سوفسٹ لوگوں کو سوفسطائی بھی کہا جانے لگا۔ سفسطہ یا سوفسطائی، سفسطہ یعنی وہ روش جو مغالطے پر مبنی ہے، سفسطہ یعنی وہ روش کہ جس میں حقائق کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہ بہرحال ان سوفسٹ لوگوں کے بھی مختلف گروہ ہیں کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو اصلاً کلاً حقائق کے منکر ہیں، کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں، حتیٰ کہ اپنی حقیقت کے بھی منکر ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دوسرے حقائق کے منکر ہیں، اپنی ذات کے منکر نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بابا میں بھی ہوں، میرے علاوہ دوسرے حقائق بھی ہیں، لیکن ان حقائق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ یہ مختلف گروہ ہیں سوفسطائیوں کے اور سوفسٹوں کے۔ ان کے مقابلے میں لفظ فلسفہ آیا۔ جب یہ فلسفہ عرض کیا کہ عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جب شرقی رنگ اختیار کیا تو لفظ فلسفہ کی جگہ پر مسلمانوں نے لفظ حکمت کو استعمال کرنا شروع کیا۔ حکمت وہی فلسفے کے معنی میں ہے۔ اچھا، لفظ فلسفہ کا پس لغوی معنی تو آپ نے سمجھ لیا۔ ارسطو نے جو علوم کی مختلف تقسیم بیان کی تھی، اس تقسیم کے اعتبار سے ارسطو نے فلسفے کے مختلف اقسام کو ذکر کیا۔ ارسطو نے فلسفے کی مختلف تقسیمات ذکر کی جو بعد میں حکمت کے نام سے ہمارے ہاں ہے۔ ابھی جو ہم حکمت کی تعریف کریں گے، حکمت کے اقسام کو بیان کریں گے، یہ در حقیقت وہی ارسطو والی تقسیم ہے کہ ارسطو نے فلسفہ، لفظ فلسفہ علوم عقلیہ کے لیے استعمال کیا۔ یعنی فلسفہ کسی ایک خاص علم کا نام نہیں تھا ارسطو کے نزدیک، بلکہ جتنے بھی علوم عقلیہ تھے، علوم اعتباری اور علوم نقلی کے مقابلے میں، مثلا لغت ہے، نحو ہے، صرف ہے، معانی، بیان، بدیع، عروض، تفسیر، فقہ، اصول، یہ جتنے بھی علوم نقلیہ ہیں، ان کے مقابلے میں جتنے بھی علوم عقلیہ ہیں، ان تمام علوم عقلیہ کا نام رکھا گیا فلسفہ، کہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے کہ اس میں الہیات، ریاضیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات، منزلیات، یہ سارے علوم آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی جو ہم آپ کے سامنے حکمت کی تعریف کریں گے یا حکمت کے اقسام بیان کریں گے، یہ در حقیقت وہی
ارسطو والا بیان ہی ہوگا۔ لہذا کیونکہ اس کتاب کے اندر بھی اور اس کتاب کی شروحات میں بھی لفظ حکمت کو استعمال کیا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اب فلسفے کی جگہ پر ہم لفظ حکمت کو استعمال کریں۔ اچھا دیکھیں حکمت کی تعریف کیا ہے۔ میں یہاں پر جو تعریف آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ تعریف معمولاً اسلامی جو فرہنگ اور کلچر کے اندر فلسفی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ تعریفات موجود ہیں۔ مثلاً خود اس ہدایہ اسیریہ کی جو شروحات ہے، چاہے میبودی کی شرح ہو یا ملا صدرہ کی شرح ہو، ان کے اندر بھی یہ تعریف آئی ہے، یا ہدایہ اسیریہ کی طرف ناظر ہے مولوی فضل حق کی کتاب جو ہدیہ سعیدیہ ہے، اس کے اندر بھی مقدمتاً حکمت کی تعریف، ان کے اقسام اور پھر ان کے اقسام کے اقسام کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے میں آغاز کرتا ہوں اس تعریف کا جو حکمت کی تعریف ہے، اور یہ تعریف میں نقل کر رہا ہوں شرح میبودی سے۔ میبودی، قاضی میبودی حکمت کی تعریف ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر الطاقت البشریہ۔ یہ تعریف میبودی نے شرح ہدایہ اسیریہ میں کی ہے۔ اچھا اس تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک آدھ نقطے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آغا جو موجودات ہمارے سامنے ہیں، ایک لحاظ سے آپ ان موجودات کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا موجودات خارجیہ اور نفس الامریہ ہیں، یا موجودات ذہنیہ یا معقولات ہیں۔ پس موجودات کو ان دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا موجودات خارجیہ اور نفس الامریہ ہیں، یا موجودات ذہنیہ اعتباریہ یا معقولات، جو بھی آپ ان کے لیے تعبیر استعمال کریں وہ تعبیر ہے۔ موجودات خارجیہ یعنی ان موجودات کو کہتے ہیں کہ جن موجودات کا ادراک کرنے والے سے ہٹ کر فی نفس ہی اور نفس الامر میں وجود پایا جائے، یا دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں موجودات خارجیہ یا موجودات نفس الامریہ یعنی بذات خود وہ موجود کہ ان کے وجود کو فرض کرنے والا یا فرض نہ کرنے والا، یعنی فرض کرنے والا یا نہ کرنے والا موجود ہو یا نہ ہو، ان چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ یعنی ان کا وجود کسی درک کرنے والے، کسی سمجھنے والے، کسی ادراک کرنے والے کے ادراک کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ مثلا جیسے آپ فرض کریں سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ جتنے بھی موجودات ہیں یہ موجودات خارجیہ ہیں۔ کوئی بندہ موجود ہو یا نہ ہو، کوئی بندہ سورج کو، چاند کو ادراک کرے یا نہ کرے، سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، یعنی ان کا وجود فرض فارض کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کے وجود کو فرض کرے گا، کوئی بندہ ان کو ادراک کرے گا تو ان کا وجود ہوگا، اور کوئی بندہ اگر ان کو ادراک نہیں کرے گا تو ان کا وجود نہیں ہوگا، نہ، ایسے بالکل نہیں ہے۔ موجودات خارجیہ یعنی وہ موجودات کہ جن کا بذات خود وجود ہے، ادراک کے مدرک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، فرض فارض کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، چاہے فارض، معتبر، جائل، فرض کرنے والا، اعتبار کرنے والا، جعل کرنے والا موجود ہو یا موجود نہ ہو، ان موجودات کا اپنی جگہ پر وجود ہوگا۔ اچھا ان کو کہتے ہیں موجودات خارجیہ یا موجودات نفس الامریہ۔ اچھا نفس الامر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو تو میں یہاں پر نہیں کر رہا،
بدایت الحکمت کے دروس میں ہم نے نفس الامر کے بارے میں مفصل بحث وہاں پر مطرح کی ہے کہ مرحوم علامہ طباطبائی نے نفس الامر کے مباحث کو خوب بیان کیا ہے. بہرحال بدایہ کی حد تک ہم نے وہاں پر توضیحات دی ہیں. یہاں پر صرف اتنا سمجھیں، نفس الامر یعنی ایسے امور کسی کے فرض کرنے اور نہ کرنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کے فرض کرنے سے ان کا وجود نہیں ہے. مثلا بعض چیزیں ہیں نا کہ جو اعتباریات ہیں، فرض فارض کے ساتھ مربوط ہے. مثلا جتنے بھی علوم لغوی ہیں، لغات جتنی بھی ہیں، خب یہ علوم لغوی فرض فارض کے ساتھ اعتبار معتبر کے ساتھ ان کا واسطہ ہے کہ بہرحال ایک لغت کے افراد نے ان قوانین کو جعل کیا ہے، اعتبار کیا ہے، فرض کیا ہے. ان لوگوں کے جعل کرنے سے، اعتبار کرنے سے، فرض کرنے سے وہ علوم وجود میں آئے. اگر ان علوم کو فرض نہ کیا جاتا، ان علوم کو اعتبار نہ کیا جاتا، ان علوم کو جعل نہ کیا جاتا تو وہ علوم نہ ہوتے. ان کا تعلق فرض کرنے والے کے فرض کے ساتھ وابستہ ہے، معتبر کے اعتبار کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اگر معتبر نہ ہو، فرض کرنے والا نہ ہو تو وہ علوم نہیں ہوں گے. ان کے مقابلے میں کچھ امور اور حقائق ایسے ہیں جو فرض کرنے والے کے فرض کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں حقائق نفس الامریہ. اچھا، حقائق نفس الامریہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی نقطہ سمجھ لیں. بعض حقائق نفس الامریہ ایسے ہیں کہ جن کا مستقل اور منحاز جداگانہ خارج میں وجود ہوتا ہے. مثلا جیسے چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، شجر ہے، مدر ہے، حجر ہے، یہ جتنے بھی موجودات ہیں ان کا وجود مستقل و منحاز جداگانہ طریقے سے واقعاً موجود ہے. ایسے موجودات ہیں. بعض موجودات ایسے ہیں نفس الامری کہ جن کا خارج میں جداگانہ طریقے سے مستقل و منحاز وجود نہیں ہے، بلکہ ان کا منشأ انتزاع خارج میں پایا جاتا ہے. یعنی بذات خود وہ خارج میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ ان کا منشأ انتزاع خارج میں ہوتا ہے. مثلا جیسے امور متضائفہ. امور متضائفہ ایسے ہیں، مثلا فوق و تحت، یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو امور متضائفہ کہا جاتا ہے، تضائف کی نسبت ان میں پائی جاتی ہے. مثلا چھت میرے اوپر ہے، اب ایک چھت ہے، ایک میں ہوں، لیکن یہ فوق اور تحت جداگانہ ان کا مستقل وجود تو نہیں ہے، وجود مستقل و منحاز تو ان کا نہیں ہے. جداگانہ جس طریقے سے میرا وجود ہے، جس طریقے سے چھت کا وجود ہے، اسی طریقے سے فوق و تحت کا جداگانہ وجود تو نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فوق و تحت بھی نفس الامری ہیں، فرض فارض کے ساتھ مربوط نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ فرض کرنے والے نے فرض کیا ہے کہ چھت میرے اوپر ہے اور میں چھت کے نیچے ہوں، کل اگر کوئی اس کو برعکس فرض کرے گا تو برعکس ہو جائے گا، میں اوپر ہو جاؤں گا اور چھت نیچے ہوگی. نہ، اس طریقے سے بالکل نہیں ہے. فرض فارض کے ساتھ ان کا ارتباط نہیں ہے، لیکن خارج میں ان کا وجود جداگانہ مستقل و منحاز طریقے سے بھی موجود نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے ایسے امور ہیں کہ جن کا وجود خارج میں منشأ انتزاع کے بدولت ہے، یعنی بذات خود ان کا جداگانہ وجود مستقل و منحاز طریقے سے موجود نہیں ہے، لیکن ان کا بہرحال منشأ انتزاع موجود ہے، خارج میں منشأ انتزاع پایا جاتا ہے. تو نفس الامر یا نفس الامری امور ایسے دو طریقے کے ہوتے ہیں. بعض نفس الامری موجودات ایسے ہیں کہ جن کا جداگانہ مستقل و منحاز طریقے سے وجود پایا جاتا ہے، اور بعض نفس الامری ایسے امور ہیں کہ جن کا جداگانہ خارج میں مستقل و منحاز طریقے سے وجود نہیں ہے، بلکہ ان کا منشأ انتزاع خارج میں ہے. تو یہ ہو گئے موجودات نفس الامریہ. اچھا، اس کے مقابلے میں موجودات ذہنیہ یا معقولات صرفہ. معقولات صرفہ یعنی جن کو فقط انسانی عقل یا ادراک کرنے والے کے ادراک سے ہم سمجھتے ہیں. جتنے بھی امور اعتباریہ ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. خوب، اگر یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ انشاءاللہ مطلب روشن ہو گیا ہوگا، تو اب آتے ہیں حکمت کی تعریف کی طرف. اگرچہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں پر معقولات کی بھی خود جو تقسیم ہے، اقسام ہے، وہ میں آپ کو بیان کروں، لیکن بہرحال چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو پھر دوسری مناسبت سے ذکر کروں گا.
اگر یہ مطلب آپ کے سامنے روشن ہو گیا تو اب آتے ہیں اور تعریف کو مد نظر رکھتے ہیں. خب تعریف میں کیا عرض کیا؟ مہبودی صاحب کہتے ہیں کہ حکمت کی تعریف یہ ہے ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ. خوب حکمت آوا کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں کہ حکمت علم ہے، حکمت جانکاری ہے. کس چیز کی جانکاری ہے؟ بے احوال اعیان الموجودات. اعیان کی جگہ پر آپ خارجی بھی لگا سکتے ہیں، یعنی موجودات خارجیہ کے احوالات کا علم. علی ما ہی علیہ، وہ احوالات، وہ حالات کہ جن احوالات اور حالات پر نفس الامر اور حقیقت میں موجود ہے. بقدر طاقت البشریہ، بشری طاقت کے مطابق، یعنی بشر اپنے توان کے اعتبار سے جتنی توان اور طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اپنی توان کے مطابق موجودات خارجیہ کے احوالات واقعیہ کو جانے. یہ حکمت کی تعریف ہے. آسان لفظوں میں اگر میں آپ کے سامنے حکمت کی تعریف کروں تو ایسے بھی بیان کر سکتا ہوں. حکمت یعنی موجودات نفس الامریہ اور موجودات واقعیہ کے احوالات واقعی اور حقیقی کو جاننا اپنی توان کے اعتبار سے. جو توان اور طاقت اس کے اندر موجود ہے، اپنی اس طاقت اور توان کے اعتبار سے موجودات واقعیہ اور موجودات نفس الامریہ کے احوالات کو جاننا، خود اسے کہتے ہیں حکمت. اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حکمت کی تعریف میں اعیان موجودات کی قید فقط کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ معقولات کو بھی لے کر آئیں تاکہ اس کے ذریعے سے مثلا چند قسم کے اشکالات کے جوابات دیے جا سکتے ہوں. الہدیۃ السعیدیہ میں مولوی فضل حق صاحب اس پر زور دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت کی تعریف کو آپ محدود نہ کریں فقط موجودات واقعیہ اور موجودات خارجیہ کے ساتھ. اسی لیے وہ جو تعریف کرتے ہیں انہوں نے تعریف میں ایسے بیان کیا ہے علم بے احوال الموجودات اعیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ. یہ الہدیۃ السعیدیہ میں تعریف آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکمت موجودات کے احوالات کا علم ہے. اب فرق نہیں پڑتا وہ موجودات واقعیہ اور نفس الامریہ ہوں یا وہ موجودات اعتباریہ ہوں، ان کے احوالات کو جاننا بقدر طاقت البشریہ، بشر اپنے توان کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ تعریف میں آپ موجودات اعتباریہ کو بھی یعنی معقولات کو بھی داخل کریں. اچھا، یہ کیوں اصرار کر رہے ہیں الہدیۃ السعیدیہ والے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس تعبیر کو آپ تعریف میں استعمال کریں تاکہ منطق بھی حکمت میں داخل ہو جائے اور اسی طریقے سے علم الہی میں جو امور عامہ کے بارے میں مباحث ہے وہ بھی حکمت کی تعریف میں داخل ہو جائے. وہ اس اعتبار سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ تعریف کے اندر معقولات کو بھی اخذ کریں. لیکن میں یہاں پر ابھی عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں توضیحات کچھ عرض کروں گا. ہمارے اعتبار سے یہ ہدیہ سعیدیہ والی بات یعنی مولوی فضل حق والی بات درست نہیں ہے. اس کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر یونانی فلسفے کی تاریخ کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اسلامی دنیا میں جو مسلمان دانشور تھے اس حکمت کو فلسفے کے مترادف کے طور پر لے کر آئے تھے اور عرض کیا کہ جو بندہ
تاریخ فلسفہ یونان کو اچھے طریقے سے پڑھے اور ارسطو کے آثار کو اچھے طریقے سے دیکھے، ان کی تقسیم کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ارسطو فقط علوم عقلیہ کو فلسفہ کہتے تھے، درست ہے، اور ابھی جو تقسیم بھی بیان کریں گے اس کے اندر بھی وہ علوم عقلیہ آ جاتے، علوم اعتباریہ کو وہ فلسفہ نہیں کہتے تھے۔ مولوی فضل حق صاحب کی اس تعبیر کے مطابق کہ آپ حتماً حکمت کی تعریف میں معقولات کو بھی ذکر کریں، یعنی موجودات ذہنیہ کو بھی ذکر کریں، اس صورت میں پھر جتنے بھی علوم اعتباریہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس حکمت اور فلسفے میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ احوال موجودات، چاہے وہ موجودات نفس الامری اور خارجی ہوں، چاہے وہ موجودات ذہنی ہوں، اعتباری ہوں، ان تمام موجودات کے احوالات کا علم حالا فلسفہ اور حکمت کہلاتا ہے۔ خوب اس صورت میں جتنے بھی علوم اعتباریہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے علوم اعتباریہ آپ کی اس حکمت کی تعریف میں آ جائیں گے، حالانکہ علوم اعتباریہ حکمت اور فلسفے کی تعریف سے باہر ہے۔ اگر اس تاریخی نقطے کو مد نظر رکھتے اور مسلمانوں کے لفظ حکمت کے لانے کی حکمت کو جانتے ہوتے تو اس طریقے سے نہ کرتے۔ انہوں نے فقط کیا کیا ہے، ایک اشکال مد نظر تھا، اس اشکال کو حل کرنے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بھئی اشکال اسی صورت میں حل ہوگا کہ جب آپ معقولات کے لفظ کو بھی اس کے اندر داخل کر دیں، خوب اسی صورت میں اشکال حل ہوتا ہے، وگرنہ اشکال حل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ منطق کو آپ اس عبارت کے بغیر داخل کر سکتے ہیں، اور جو علم کلی ہے، الہیات کی جو امور عامہ کی بحث ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ لفظ معقولات کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو معروف تعبیر ہے کہ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ۔ اگر عین کے اندر ہم وسعت دیں، اور عین کو جیسا کہ میں نے شروع میں تعریف میں بھی بیان کیا تھا کہ عین کو آپ فقط موجودات مستقل و منحاز کے ساتھ مخصوص نہ کریں، بلکہ عین سے مراد آپ لیں موجودات نفس الامریہ۔ اگر موجودات نفس الامریہ والا معنی لیں گے تو پھر اس صورت میں علم کلی، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا، امور عامہ کے مباحث بھی داخل ہو جائیں گے، معقولات کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے منطق کو بھی آپ اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تکلف مولوی فضل حق صاحب نے ہدیہ سعیدیہ میں کیا ہے، اس تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتلخص کہ وقت بھی ہمارا گزر رہا ہے، وگرنہ میں اس کی آج ہی توضیح دیتا، لیکن چلے اس کو پھر ہم کل کے جلسے پر رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام، اپنی تمام باتوں کا خلاصہ بیان کروں کہ بالآخر اس بات کے اندر کیا ذکر ہوا۔ عزیز من، اس بات کے اندر ہم نے حکمت کی تعریف کی۔ حکمت یہ وہی مترادف ہے فلسفے کے، حکمت یا فلسفہ یعنی علوم عقلیہ۔ اچھا، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں موجودات نفس الامریہ کے احوالات واقعی کو جاننا بقدر طاقت البشریہ۔ بشر اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے توان کے اعتبار سے موجودات نفس الامریہ کے احوالات کو جو جانتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حکمت۔ یہ تعریف درست ہے، اس کے اندر اصلاً ضرورت نہیں ہے کہ لفظ معقولات کو آپ بڑھائیں، کہ بہرحال بعض نکات ہیں کہ جو جلسے آئندہ میں اور زیادہ آپ کے لیے روشن ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ